اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا بیان جنات کے بارے میں ہے کہ کیا جنات کا وجود اس دنیا میں ہے یا نہیں۔ جتنے بھی ہماوی دین میں یہودی، عیسائی اور مسلمان اور ہندو، سکھ وغیرہ سب جنات اور شیاطین کے وجود کے قائل ہیں، اور اکثر فلاسفہ بھی اس کے قائل چلے آئے ہیں۔ گزشتہ صدی میں سر سید احمد خان نے محض اپنی ذاتی عقل کے بل بوتے پر ان کے وجود کا انکار کیا ہے، اور اس کے چند پیروکار مغربی تہذیب کا دلدادہ گروہ اس کی تائید کر رہا ہے، اور انکار کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر جنات کا کوئی وجود ہوتا تو وہ نظر ضرور آتے۔ حالانکہ ان کی یہ بات خلاف عقل اور خلاف قرآن و حدیث ہے۔ قرآن پاک میں جنات اور شیاطین کا تقریباً 128 مرتبہ ذکر آیا ہے، جو جنات اور شیاطین کے وجود کی قطعی اور پختہ دلیل ہے۔ اہل اسلام کے سامنے قرآن پاک کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ رہا حدیث میں تو آپ نے جنات و شیاطین کو سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ ذکر کیا ہے، جس کو اہل علم احادیث میں خوب ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ عقلی طور پر دوستو، یہ کہنا کہ چونکہ جنات اور شیاطین ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم ان کا وجود نہیں مانتے، یہی بات خلاف عقل ہے، کیونکہ دنیا میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو نظر میں نہیں آتی مگر اس کو عوام و خواص تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا انسان کا کسی درد میں مبتلا ہونا کسی دوسرے کو نظر نہیں آ سکتا، سوائے اس کے کہ خود درد میں مبتلا شخص اس کا ذکر کرے۔ پھول نظر آتا ہے مگر اس کی خوشبو سونگھی تو جا سکتی ہے مگر نظر نہیں آتی، صرف سونگھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خوشبو موجود ہے۔ اسی طرح ایٹمی ذرات جو بڑے تجربات کے بعد محسوس ہوتے ہیں اور تسلیم کیے جاتے ہیں، پھر مزید تجربات کے بعد ان کو تباہی کا سامان بتایا جاتا ہے۔ دنیا میں جو پروگرام براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں وہاں سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل پروگرام لوگوں کے سامنے نظر آنے والے ٹی وی سے ہزاروں میل دور ہو کر بھی مواصلاتی ذرائع سے عکس بندی کر رہا ہوتا ہے۔ آڈیو اور ویڈیو کیسٹ میں آواز بند تو ہو سکتی ہے مگر مشین پر چلائے بغیر اس کا وجود نظر نہیں آتا۔ آج کے زمانے میں یہ سب ایسے مظاہر قدرت ہے جن کو دیکھ کر عقل مند انسان اللہ تعالیٰ کی ان بیان کردہ اشیاء کا انکار نہیں کر سکتا جو نظر میں نہیں آتی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہم مذکورہ اشیاء کے وجود کو موجود قرائن اور علامات کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں۔ کیا ایسی علامات جنات اور شیاطین کے موجود ہونے کی بھی موجود ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ ایسی علامات بلکہ ان سے بھی بڑھ کر موجود ہے۔ بہت سی علامات تو آپ اس کتاب تاریخ جنات و شیاطین میں ہی ملاحظہ کریں گے۔ ایک علامت یہ ہے کہ جب کسی شخص پر جن، بھوت، دیو، پریت کا سایہ ہوتا ہے اور یہ اس کو ایذا پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جنات کے عامل جو دفع جنات کا عمل کرتے ہیں اور جادو ٹونا کرتے ہیں اور تسخیر جنات کرتے ہیں، وہ جنات کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اور ایسے دیکھنے والے دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہیں۔ ان کی شہادت بھی ظاہر ہے، لوگوں کے خلاف ایک مضبوط دلیل ہے۔ تیسرے یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ویسے ہی جنات کو دیکھا ہے اور ان کی حرکات کا مشاہدہ کیا ہے۔ احکار امداد اللہ نے بھی اپنی لائبریری میں بیٹھ کر کئی مرتبہ خود بخود کتابوں کے الٹنے پلٹنے کو دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے درختوں کی چوٹیوں پر آگ کو جلتے اور آگ کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
چوتھے، جو لوگ کسی گندی جگہ پر پیشاب پخانہ کرتے ہیں، ان پر جنات کا حملہ کرنا تو بہت ہے، کیونکہ یہ جگہ جنات کا مسکن ہے۔ پانچویں، جو لوگ بعض اوقات کسی سانپ کو مارتے ہیں اور وہ سانپ جن ہوتا ہے تو دوسرے جنات سانپ بن کر یا ویسے ہی ان لوگوں پر حملے کرتے ہیں، اور یہ بات میں نے عوام سے بھی سنی ہے۔ غرض یہ کہ جنات و شیاطین کے وجود پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے جنات کو اس خلقت انسانی سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس، اگر تم میں طاقت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اطراف سے نکل کر بھاگ جاؤ تو بھاگ کر دکھاؤ، تم نہیں بھاگ سکتے مگر غلبے کے ساتھ، اور وہ تمہارے پاس ہے، نہیں اس لیے تم خدا کے سامنے پیش ہونے سے نہیں بھاگ سکتے۔ اور تیسری جگہ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے دوستو کہ جس طرح سے انسان ایک مخلوق ہے اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ نے جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور قرآن دونوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دونوں مخلوقات کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس دنیا میں جنات و شیاطین کو انسانوں کے سامنے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگرچہ جنات کی تعداد قرآن کریم کے فرمان کے مطابق انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تاکہ ہر ایک مخلوق کو دوسری مخلوق سے حرج نہ ہو۔ آخرت میں معاملہ برعکس ہوگا، جب انسان اور جنات جنت میں جائیں گے تو انسان تو جنات کو دیکھ سکیں گے مگر جنات انسان کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور یہی انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بھی دلیل ہے، تاکہ دنیا میں جنات کو دیکھے بغیر اور ان سے گتم گتا ہوئے بغیر تسلی سے عبادت کی ذمہ داری ادا کرے، اور جنت میں بے بس نہ ہو، چاہے تو جنات کو بھی دیکھ سکے، فرشتے کو بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کو بھی، جبکہ اتنی خصوصیات جنات کو جنت میں حاصل نہ ہوں گی۔ حضرت ابن درید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں سے ایک الگ مخلوق ہے، کہا جاتا ہے اس کو رات نے چھپا لیا ہے، وہ اس پر چا گئی اور اس کو ڈھانپ دیا۔ جب چھپانے کی معنی میں استعمال ہو تو ان سب کا معنی ایک ہے، ہر وہ شے جو آپ سے مخفی ہو وہ آپ سے چھپی ہوئی ہے۔ بعد میں یہ لفظ جنات کا نام رکھا گیا۔ جنتا، جن اور جان سب ایک شے ہے، اور جنات میں سے ایک قسم کا نام ہے۔ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس قبل پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خلق الجن قبل آدم بالفی عام، جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے راوی ابو حذیفہ بن بشر ضعیف اور متروک ہے۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنات زمین پر اور فرشتے آسمان پر رہا کرتے تھے، اور یہی آسمان اور زمین کی آبادی تھی۔ ہر آسمان کے الگ فرشتے تھے، اور ہر آسمان والوں کی نماز، تسبیح اور دعا مقرر تھی، اور ہر اوپر کے آسمان والے اپنے نیچے کے آسمان والوں سے زیادہ دعا کرنے والے تھے، زیادہ نماز اور تسبیح کرنے والے تھے۔ پس آسمان کے آباد کنندگان فرشتے تھے اور زمین کے جنات۔
اس روایت کو حضرت ذاک رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے جویبر بن سعید ابو القاسم مفسر ہے۔ دوستو، ابلیس کب سے اس زمین پر رہنے لگا ہے؟ جویبر اور عثمان اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کا حکم فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے کہ عرصہ دراز گزر گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور خون ریزی کرنے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو انہوں نے مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کو جن کہا جاتا تھا، ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 کا سردار تھا۔ یہ آسمان سے اترے اور زمین سے سب اولاد جن کو تباہ کیا اور وہاں سے جلاوطن کیا اور سمندر کے جزیروں کی طرف مار بگایا، اور ابلیس اپنے لشکر سمیت اس زمین پر رہنے لگا۔ ان پر عمل آسان ہو گیا اور زمین میں رہائش کو پسند کیا۔ محمد بن اسحاق، حضرت حبیب بن ابی ثابت وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس شیطان نے اپنے لشکر سمیت زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے 40 سال پہلے آ کر اقامت اختیار کی تھی۔ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جویبر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ذاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ فرشتے غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ انہوں نے اولاد آدم کے اعمال کو جنات کے اعمال پر قیاس کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہو جو فساد کریں گے جیسا کہ جنات نے فساد کیا، اور خون بہائیں گے جیسا کہ جنات نے خون بہایا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایک نبی کو قتل کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میرا یہ واقعہ، میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں، 4 کل جو ہے وہ بھی روزانہ پڑھا کریں، آیت الکرسی بھی پڑھا کریں، سورہ یاسین کا اہتمام کیا کریں، اپنے گھر میں ذکر کا ماحول بنائیں، کیونکہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔